بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جماعت دہم اردو کا سبق، اردو ادب میں عید الفطر، اس کے مصنف کا تعارف، اور پھر جتنا ہو سکا ہم اس کی انشاءاللہ بلند خوانی بھی کریں گے۔ اردو ادب میں عید الفطر سبق کا کیا مطلب، اس عنوان کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کے موضوع کو اردو نثر یا نظم والوں نے کس طرح سے اپنے بیان میں اسے جگہ دی، کس طرح بیان کیا، کتنا بیان کیا، یہ ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہ لکھا ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے، اصل نام عبد الوحید تھا، والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور D.Litt اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب یعنی صدر شعبہ اردو، پرنسپل، اور اورینٹل کالج لاہور ڈین کلیہ علوم شرقیہ اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ یہ مقتدرہ قومی زبان یہ ایک ادارے کا نام رکھا ہوا ہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور موت میں مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ 3 اداروں کے نام لیے بھائی بچوں۔ ایک تو اعزازی معتمد رہے بزم اقبال کے، بزم اقبال کے اعزازی معتمد رہے، یہ بھی ایک عہدے کا نام، اور اقبال اکیڈمی کے ناظم رہے، اور مغربی پاکستان اردو اکیڈمی کے محتمم رہے۔ یہ 3 عہدے مختلف۔ تو یہ یہاں تک ان کی تعلیم اور ان کی عملی زندگی اور تاریخ پیدائش اور وفات کو بیان کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق تحقیق کرنے والے، نقاد تنقید کرنے والے۔ تنقید کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بچوں، تحقیق کس کو کہتے ہیں، تنقید کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کہتے ہیں کسی بھی فن میں، کسی بھی علم میں جستجو کرنا، بہت زیادہ مطالعہ کرنا اور اس کے اندر کی چیزوں کو نکال کے لانا۔ اور تنقید کہتے ہیں کسی بھی مضمون یا کسی بھی شخصیت یا کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو لکھنا، بتانا۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے، تنقیدی کتب پر۔ اگرچہ وہ اردو فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ لو جی، یہ ان کے اعزازات ذکر کیے پہلے دوسرے پیرے میں، اور تیسرے میں ان کی تصانیف۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات، تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کے کارنامہ، ان کا زمانہ شامل ہیں۔ یہ ان کی تصانیف۔ اساسیات اقبال، اس میں علامہ محمد اقبال کے جو کمالات، جو ان کی مفید ترین چیزیں تھیں وہ ذکر کی ہوں گی۔ اساسیات، اور اسی طرح نظر غالب، نظر یہ زال سے نظر ہے، نظر غالب کا ڈراوا، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، ادب کی جو کلاسیکی ہے ادب کی، اس کا مطالعہ، اس کے مثبت اور منفی پہلو اجاگر کیے ہوں گے۔ اقبال اور پاکستانی قومیت، پاکستانی ہونا اقبال کے نزدیک، یا اقبال نے اس کی کس طرح سے وضاحت کی، اس کو بیان کیا ہوگا۔ مطالعہ ادبیات فارسی، فارسی کی ادبیات، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں،
ایک تو ہوتی ہیں نا بیٹا جغرافیائی بنیادیں، ایک ہوتی ہیں نظریاتی بنیادیں۔ نظریاتی بنیادوں کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ پاکستان وجود میں آیا کس بنیاد پر؟ مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، اردو نثر کا جھکاؤ کس طرف ہے، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کے کارنامے شامل ہیں۔ یہ ان کی تصانیف کا نام۔ تو وہی 3-4 چیزیں بھائی بچوں آپ نے ان کے مدد سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اردو ادب میں عید الفطر، اب بتا رہے ہیں کہ اردو ادب کہتے ہیں بیٹا زبان، یعنی چاہے وہ نثر ہو، غزل ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، اسی کو ادب کہتے ہیں، زبان ہی کو ادب کہتے ہیں، زبان دانی کو بھی ادب کہتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں گے کہ اردو ادب میں عید الفطر، یعنی اردو کی جو کلام ہے، چاہے وہ غزل ہے، چاہے وہ نظم ہے، چاہے وہ مرثیہ ہے، چاہے وہ نوحہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ ملی نغمے ہیں، چاہے وہ نثر ہیں، ہر ایک کے حوالے سے وہ یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے عید کو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے بتا رہے ہیں غزل، اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو اور محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی عام رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزل میں آپ دیکھیں تو آپ کو کیا ملتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں عید کا ذکر ہے، عید کے چاند کا ذکر ہے، ہلال و ابرو ہے یا ابر ہے، دونوں درست ہیں، ہلال و ابر و محبوب سے روز عید، ابرو نہیں، ہلال و ابر و محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں۔ یہ جو واو کے بعد کاما ڈلا ہوا ہے نا بچوں، یہ غلط ڈلا ہوا ہے، یا واو نہ ہوتا یا وہ نہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ عید کا چاند، اسی طرح ہلال بھی 2-3 تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں، اسی طرح ابر بادلوں کا ہونا اور عید کے دن محبوب سے ملاقاتیں، ان چیزوں کا تذکرہ خوب غزلوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک شکل آپ کو عید الفطر کے بارے میں یہ بتایا کہ اردو ادب کا جو غزل حصہ ہے، ایسا غزل، اس میں عید کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے، یہ جو ایک لائن آپ کو بتا دی۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کے حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو نے تھوڑی سی کروٹ لی اور بجائے غزل کے نظم کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی، اس کے کئی اسباب ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نظموں کے موضوع متعین کرنے میں اشارہ یا علامت، اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اشاراتی جو اشارے سے تعلق رکھتے ہوں، علامتی جو کسی بھی چیز کی علامت بن کر ظاہر ہوں۔ اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ قومی ترجمان، قوم کے جذبات کو بیان کیا گیا کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم کے جذبات کس چیز کے بارے میں کیا ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا بھی ذریعہ بنایا گیا، وسیلہ بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال ہو یا خط و خال ہو، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فکر ظاہر ہے جب معاشرے کی ترجمانی کے طور پر استعمال ہوا تو مسلمان معاشرے کی ترجمانی کیا تھی؟ اسلامی اقدار کا بیان کرنا، اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال، یعنی اس کی اونچ نیچ، اس کے نقش و نگار نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ اس نے ہمیں یہ بتایا اردو ادب میں کہ اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری ہر حال میں ضروری ہے، شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور کیونکہ یہ جو تہوار ہے بھائی بچوں، یہ ہمارا صرف تہوار ہی نہیں بلکہ ایک مذہبی اور دینی عمل بھی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ اور شعراء اور ادباء نے، شعراء شاعر کی جمع ہے، ادباء ادیب کی جمع ہے، شعراء ادباء طلباء، طالب کی جمع طلباء، شاعر کی جمع شعراء، ادیب کی جمع ادباء، عالم کی جمع علماء۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں،
تو یہ طلبہ ہے، طلبہ نہیں ہے، یا طلبہ نہیں ہے، طلبہ۔ اسی طرح شعراء، اسی طرح ادبا نے جب تحقیق کی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ ادبی جو لوگ تھے اور شاعر جو لوگ تھے انہوں نے ہی اس کا مواد پیش کرنا تھا نا کہ کس طرح سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ سامان فراہم ہوا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، مختلف لحاظ سے اس کو بیان کیا جانے لگا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ یعنی صرف چاند تھا، دیکھا اور غائب ہو گیا، نہیں، یہ تو مسلمانوں کی تہذیب سے، مسلمانوں کے رہن سہن سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہجری تاریخ مسلمانوں میں رائج ہے، کیونکہ ہجری تاریخ کے ساتھ مسلمانوں کے سارے معاملات وابستہ ہیں، مذہبی تو ہیں ہی، تہذیبی، چونکہ مسلمان کی تہذیب میں اسلام اور مذہب کو خوب دخل ہوتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کا ہر معاملہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے، وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا۔ جیسے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے، عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ صرف عید وہاں تک نہیں رہی کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے وہ ادا کر لیا جائے، اس کی خوشی منا لی جائے، بلکہ ادب میں اس کو مختلف انداز سے بیان کیا جانے لگا۔ ادب میں مختلف انداز سے ملے جلے جذبات سے تک لے گئے، مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ گلدستہ عید میں موضوعات، سین عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی یہ کہا گلدستہ پیش کرتے عید والے دن، موضوعات اور گلدستہ عید میں موضوعات، سین عیدگاہ میں ملاقات، یعنی ایک موضوع ہے بیان کا، مضمون کا، اور درون خانہ عید ملن، یہ بھی ایک مضمون ہے جو کسی نے لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں یہ اتنے نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا، بڑا وسیع کر دیا۔ جیسے دیکھو، مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ یعنی پہلے تو وہ موضوعات اوپر جو دو تین بتائے تھے نا، وہ کہتے ہیں یہاں تک محدود تھا کام، لیکن اب کیا ہوا، فیشنیبل مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، آپ دیکھیں اس کے درمیان میں کتنا بڑا طبقہ آتا ہے، بچے آتے ہیں، مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، متوسط طبقہ، امیر طبقہ، غریب طبقہ، وہ سارے کے ساروں کو یہ موضوعات لے کے وہ انہوں نے، آپ دیکھو جیسے انہوں نے کہا ترکن ماما کی عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید۔ اب ترکن ماما کیا؟ نوکرانی، ماما نوکرانی کو کہتے ہیں، تو نوکرانی کی عید، اور اسی طرح پھر عید والے دن اگر کسی نے قرض لے لیا یا لینا پڑا تو پھر کیا صورتحال پیش آتی ہے، عیدی جو بچوں کو دی جاتی ہے۔ اب گھر کی ایک ہے گھر میں بچوں کی عید ہے، ایک ہے گھر میں نوکر ہیں ان کی عید ہے، ایک یہ کہ گھر کی جو مالکہ ہے وہ خود اس کی عید کس طرح کی ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ پھر رمضان میں خیرات کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، پھر یتیموں کی عید کے بارے میں کہ جس کے والدین نہیں، جن بچوں کے، وہ عید کے دن ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ پھر متوسط اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات کو بھی بیان کیا جانے لگا۔ تو یہ سارا کچھ عید کے حوالے سے بیان ہوتا رہا ہمارے اردو ادب میں۔ یہ سب کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ اردو ادب میں کس کس طرح سے تذکرے ہوتے رہے۔ اس تمدنی پس منظر نے کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ جو عید ہے، یہ جو تمدن، رہن سہن اور ہمارے یعنی گویا کہ طرز زندگی کے پس منظر کی وجہ سے یہ صرف وقتی ایک جذبہ ہیجان، ایک غبار آیا، ایک ابہار آیا اور ختم ہو گیا۔ نہیں، عید یہاں تک نہیں رہی، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری تہذیب، رہن سہن کی ایک اکائی بن گئی، ایک باقاعدہ چیز بن گئی، معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہمارے ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ اس
وسعت پذیری سے، یعنی یہ جو اس موضوع نے وسیع تر اپنا ایک وجود بنا لیا وسعت پذیری سے، اس موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں۔ ہماری یہ جو زبان اردو زبان ہے، اس کی ہر ایک تحریر میں اس کی جڑیں پہنچ گئیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا۔ یعنی لکھنا تو کیا چاہتے تھے کہ دلی کی بربادی کیسے ہوئی، اس کے نوحے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ شہزادے اور شہزادیاں جو غریب ہو گئے تھے، مفلوک الحال ہو گئے تھے، اور شاید وہ غریب الوطن بھی ہو گئے تھے، اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے تھے، ان کی عید کیسے گزری، یہ اس بات کو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو عید کا تذکرہ ہے، اپنی ساری تحریروں میں، اپنی مختلف تحریروں میں عید کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ شروع کس سے ہوا؟ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو سر سید احمد خان نے شروع کیا۔ تو بھی بچوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے اس کو متعارف کروایا، عید کو عنوان بنانا، اور پھر انہوں نے اس میں لکھا گیا مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیاں ساری کی ساری بیان کی، غریبی کے نقشے بیان، بہت لمبا چوڑا بیان کیا، اس کا عنوان یہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ یہ عنوان ہماری معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی سے متعلق ہے، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حسن نظامی کہتے ہیں کہ انہوں نے عظمت رفتہ کی یاد کے عنوان سے لکھا، تو اس میں بھی عید کے حوالے سے خوب لکھا۔ پھر یتیم شہزادے کے عیدگاہ غریبان کوئے تو، عیدگاہ ماں غریبان کوئے تو، دینی جذبات کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کیا۔ یعنی ان عنوان کے ساتھ عظمت رفتہ کی یاد ہے، یا یتیم شہزادے کی عید ہے، یا عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، میری عیدگاہ اور تیرے کوچے اور گلی کے غریب، اس عنوان سے بھی خوب لکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ سارے عنوان دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تو تھا بچوں نثر کے حوالے سے بات تھی کہ نثر میں کون کون سے لوگوں نے کیا کیا لکھا، عید کے موضوع کو کتنی جگہ دی۔ اس سے پہلے غزل کو 1857 کے بعد کچھ نظم میں، اور پھر اس کے بعد نثر میں، گویا یہ آپ کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اب حوالے دیں گے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی تھی، اس کو گویا کہ اس کے دلیل کے طور پر وہ مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی نظموں کو پیش کریں گے، اور ان سے وہ عید کے حوالے سے یہ دلیل دیں گے کہ دیکھو یہ فلاں نے لکھا ہوا ہے۔ جیسے ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی بڑھے۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ حالی نے جو اپنی نظم میں لکھا تو وہ کہتے ہیں کہ صرف خوشی کے جذبات کے علاوہ نہیں اس کی عکاسی نہیں کی، بلکہ ساتھ مذہبی اقدار کے حوالے سے بھی اسے لکھا۔ جیسے دیکھو، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ تو بھی بچو کیا کہا تھا انہوں نے کہ حالی نے جو یہ ساتھ تہنیت ہے نا، مبارکباد ہے عید الفطر کے، اور ساتھ انہوں نے کیا ذکر کیا، مذہب سے جوڑا ہے، اس کو مذہب سے جوڑا۔ جیسے دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ ماہ سیام گیا اور روزہ عید آیا، بھئی آپ کو عید کا دن مبارک ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہے، اور عید کی جو خوشی ہے اس کا حق ہر ایک بجا لایا، ہر ایک نے پورا کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے، یعنی جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے شکر کیا کہ یا اللہ ہمارے روزے خیر و عافیت کے ساتھ تو نے پورے کر دیے۔ یہ گویا کہ عید جو منا رہے ہیں تو اس کی خوشی کے طور پر منا رہے ہیں، اور کہ اپنے صبر کا انعام کہ ہم نے روزے رکھے اور ان میں ہمیں جو صبر کرنا پڑا
اس صبر کے نتیجے کے طور پر آج تو نے ہمیں خوشی عطا کی۔ تو یہ بتایا کہ حالی نے لکھا، اس طرح لکھا۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے، یعنی نثر نگاروں نے بھی، نثر لکھنے والوں نے بھی خوب لکھا، خامہ فرسائی کی خوب لکھا یتیموں کی عید کے بارے میں، اور علامہ اقبال بھی اپنے اسی رویے کو بتا رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کی چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ وہ بچپنے کی یاد، جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، عید کے چاند کے بارے میں شور کیا کرتے تھے، عید کا چاند نظر آ گیا، عید ہو گئی، کل عید ہے، فلاں ہے، وہ ساری وہ یاد طفلی ہے، اور وہ منظر کشی والے رجحانات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا پھر منظر بیان کرتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ لو بچہ، علامہ اقبال نے کیا کہا اس کو سمجھ لو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، اے عید کے مہینہ تو تیرے پر کوئی پردہ نہیں، تو اتنا ظاہر ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ عید کا مہینہ ہے۔ حسن خورشید کا جواب ہے تو، سورج نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے کہ میں ہر وقت دیکھا جاتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ دیکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ عید کا مہینہ اور عید کا چاند، ماہ چاند کو بھی کہتے ہیں بیٹا، مہینے کو بھی کہتے ہیں، عید کا جو چاند ہے وہ بڑھ گیا اس کے دیکھنے، جتنا پورے سال میں چاند سورج کو دیکھا جاتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر صرف ایک مہینے میں اس چاند کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو کمند غزال شادی ہے، تو کمند غزال شادی ہے، تو خوشی کا گویا کہ خوشی کی آواز کا ایک پھندا ہے، تو خوشی کی آواز کا ایک گرفت کرنے والا ہے، خوشی کی آواز کو قابو میں لانے والا ہے، یعنی ایسی خوشی کی آواز جو کہیں اور سے نہیں آتی، جو آواز عید کی آواز ہوتی ہے وہ کسی اس جیسی کوئی اور آواز نہیں ہوتی۔ لذت افزائے شور طفلی ہے، اور تو بچوں کا جو شور ہوتا ہے عام طور پر کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا، لیکن عید کے چاند کے حوالے سے جو شور ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور وہ ہر ایک کہتا ہے بھائی سنو بچے کیا کہہ رہے ہیں، سنو بچے کیا کہہ رہے ہیں، بچے عید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چاند تو نہیں نظر آ گیا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لذت افزائے شور طفلی ہے، یعنی بچوں کا شور جو عام طور پر تو تنگ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عید کے بارے میں شور کر رہے ہوں تو وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، لذت افزا ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اس طرح لکھا بھائی بچوں۔ تو اس طرح سے یعنی آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ عید کو کس طرح سے بیان، عید الفطر کے موضوع کو کس طرح سے لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ پہلے بتایا غزل میں، پھر بتایا نظموں میں 1857 کے بعد، پھر بتایا نثر میں، پھر نظموں سے آپ کو شعر لا کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے بیان ہوا۔ تو بھائی بچوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔